قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. یہ حدیث جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، یتبع المیت ثلاثۃ، کہ ہر میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں. جب ایک انسان کو بصورت جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں. تین چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک اس کا اہل، رشتہ دار وغیرہ، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کا عمل. یہ بات ایک عمومی پیرائی میں ہے، یعنی عام طور پہ ایک انسان کا انتقال اپنے گھر میں ہوتا ہے اور اس کا اہل و عیال، بچے وغیرہ، بھائی، شوہر، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں. اسی طرح مال بھی اور عمل بھی. مال سے مراد یہ کہ کچھ لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مالی تعلقات کی بنا پر، کاروباری تعلق ہوتا ہے، کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک تعلق بن جاتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ جنازے میں شامل ہوتے ہیں، جس کا معنی مال بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے. یا پھر جاہلیت کے دور میں کوئی مالدار انسان مرتا جس کے سینکڑوں اونٹ ہوتے، گائے بکریاں ہوتی، تو سارا جو مال مویشی تھا ہوتا تھا وہ بھی جنازے کے ساتھ لوگ چلاتے تھے، لے جاتے تھے، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ بڑا مالدار شخص تھا، کم حیثیت نہیں تھا، بڑا حیثیت والا تھا، بڑا مالدار تھا. یہ بھی ایک طرح کا فخر اور مباحات کا باعث بنتا. تو جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا. جب اسلام آیا اور یہ مال و دولت کی حیثیت کو اسلام نے ختم کر دیا، اصل چیز تعلق باللہ ہے، تو پھر یہ رسم ٹوٹ گئی. تو بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، اہل، مال اور عمل. ہم نے عرض کیا کہ یہ عمومی اعتبار سے اکثر انسان اپنے گھر میں فوت ہوتے ہیں، رشتہ دار اور اہل و عیال جنازے میں شریک ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، یہ مالی تعلق دار لوگ بھی ہوتے ہیں اور عمل بھی. لیکن بعض اوقات ایک شخص کا انتقال پردیس میں ہو، اہل و عیال ساتھ نہ ہو، تو اس کا جنازہ پھر اہل و عیال کے بغیر جاتا ہے. لیکن یہ ایک اکثریت یا عموم کے حکم سے خارج ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان کے جنازے میں اہل و عیال شریک نہیں ہو پاتے کہ بندے کا انتقال اپنے شہر میں نہیں ہوتا، کسی دوسرے مقام پر ہوتا ہے اور وہاں اس کی تدفین ہو جاتی ہے. یا پھر آج کل جیسے ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، اور معروف بات یہ ہے کہ جو کرونا سے مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کا جنازہ اس کے اہل کو نہیں دیا جاتا، بلکہ حکومت ہی اس کی تدفین کر دیتی ہے. واللہ المستعان. تو یہ استثنائی صورتیں ہیں، ورنہ عمومی طور پر انسان مرتا ہے تو اس کا اہل، اس کا مال جنازے میں شریک ہوتا ہے. فرمایا کہ فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں.
وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، قبر میں اترتی ہے، دو چیزیں لوٹ آتی. فرمایا يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، اس کا اہل اس کے پیچھے ہوتا ہے، چلتا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے اور رشتہ دار ہیں، اور اس کا مال اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کا عمل. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا کہ لوٹ آتا ہے اس کا اہل بھی اس کا مال بھی، ان میں سے کوئی قبر میں ساتھ نہیں اترتا. کبھی بیٹے نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو، یا کبھی باپ نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو. اب یہ سفر جو شروع ہوا ہے یہ مستقل تنہائی کا سفر ہے، کوئی ساتھ نہیں اترتا. جتنا گہرا مالی تعلق ہو، کوئی آپ کا پارٹنر یا تاجر نہیں چاہے گا کہ مجھے میرے دوست کے ساتھ دفن کر دیا جائے. اسی طرح مال بھی لوٹ آتا ہے. کبھی کسی وارث نے کہا ہو کہ اس نے بڑا محنت سے پیسہ کمایا، تو کچھ پیسے اس کی قبر میں ڈال دو، کچھ چاندی اور سونا اس کی قبر میں رکھ دو. بالکل یہ خالی ہاتھ اور خالی جھولی کے جا رہا ہے. کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا اور نہ کیا کہ اس کا مال اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو گویا مال بھی لوٹ آتا ہے اور اہل و عیال بھی لوٹ آتے ہیں. اور وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، اور اس کے ساتھ جو چیز باقی بچتی ہے، جو قبر میں ساتھ اترتی ہے، وہ اس کا عمل ہے. مال بھی لوٹ آتا ہے اور اہل بھی. اور بالکل وہ بندہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب اہل اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں یسمع قرع نعالہم، تو اس کو سنایا جاتا ہے ان کے جوتوں کی آہٹ. جب دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کی یا ان کے جوتوں کی آواز جو ہے وہ قبر میں اس کو سنائی جاتی ہے. یہ تاثر اس پر قائم ہوتا ہے کہ سب تمہیں چھوڑ کر جا چکے اور تم اکیلے اور تنہا رہ چکے اور مستقل تنہائی کا شکار ہو چکے. تو عمل باقی ہے. اب یہ لمحہ فکریہ ہم سب کے لیے کہ ہم ایسے موقع کے لیے کس قسم کا عمل تیار کریں. حدیث میں آتا ہے کہ عمل اگر اچھا ہو، نیک ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت شکل میں ڈھال دیتا ہے. اور قبر والا پوچھتا ہے کہ من انت، تو کون ہے؟ اتنا حسن اور خوبصورتی اور نور. وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل. اور اگر ایک انسان بد کردار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ایک انتہائی مکروہ بدصورت شکل میں ڈھال دیتا ہے، جو مزید اس کے لیے توبیخ، تنبیہ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے. قبر والا پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے انا عملک السیئ، میں تیرا برا عمل ہوں. تو جو اچھا چہرہ ہوتا ہے وہ اس انسان کے لیے انسیت کا باعث ہوتا ہے. جیسے کہ مسند احمد کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یزال یؤنسہ، کہ وہ خوبصورت چہرہ اس کی انسیت کا باعث بن جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. اور جو بدصورت شکل ہے اور مکروہ اور قبیح چہرہ ہے، حدیث میں ہے کہ لا یزال یؤذیہ ویقدرہ، وہ ہمیشہ اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس کی پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے. اور خوبصورت چہرہ کہتا ہے کہ یہی تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جو اللہ نے پورا کر دیا، اور تیرے لیے قبر میں جنت کی نعمتیں بحال ہو گئیں. اور وہ بدصورت چہرہ اس سے کہتا ہے کہ یہی تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا جو پورا ہو گیا، اور اللہ کا عذاب تیرے سامنے ہے، تجھے اس میں جھونک دیا گیا.
تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس اہم اور کڑے مرحلے کے لیے ہمیں اعمال صالحہ کا ذخیرہ تیار کرنا چاہیے جس موقع پر کام آئے۔ حاتم الاصم فرمایا کرتے تھے، ایک بڑے زاہد اور متقی انسان تھے، کہ میں نے کئی بار تنہائی میں سوچا کہ دوستی کے قابل کون ہے۔ مختلف چہرے ذہن میں آتے، مختلف نام ذہن میں آتے کہ فلاں سے ایک مستقل دوستی قائم کر لی جائے، لیکن پھر مجھ پر واضح ہوتا کہ ان کی دوستی جو ہے وہ زندگی تک، جب تک سانسیں آ جا رہی ہیں تب تک ان کی دوستی قائم اور باقی رہے گی، اور جب میں قبر میں دفن کر دیا جاؤں گا تو کوئی دوست میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو چیز ساتھ اترے گی وہ عمل صالح ہے۔ تو فاخترت العمل الصالح صاحبا لی، تو میں نے مستقل دوستی کے لیے عمل صالح کو منتخب کر لیا۔ تو یہ تو وہ مستقل دوستی ہے جو قبر کی تنہائی میں انسان کی انسیت کا باعث بنے گی۔ ویسے نبی علیہ السلام کے فرامین صالحین سے دوستی کے اور ان سے محبت کے موجود ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ محبت کے قابل ہیں، دوستی کے قابل ہیں، ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے، جس کی منفعت قیامت کے دن ظاہر ہوگی، جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پکارے گا، این المتحابون بی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں لے لوں گا کہ آج میرے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی کہیں سایہ میسر نہیں ہے۔ تو دنیا کی صالحین کی دوستی بڑی کارآمد ہے، اور مرنے کے بعد بھی کارآمد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک انسان کے ذمے اگر گناہ ہیں اور آپ کے اچھے دوست ہیں اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کی برکت سے تمہیز ہو سکتی ہے اور اللہ گناہوں سے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری دوستیاں بڑی کارآمد ہیں، صالحین کی دوستی، اعمال صالحہ کی دوستی۔ ایک انسان جب قبر میں اتارا جائے گا تو عمل صالح ہی ساتھ جائے گا، تو عمل بہتر سے بہتر بنائے جائیں تاکہ وہ ہمارے لیے کارآمد ہوں، اور قبر کی تنہائیوں، قبر کی وحشتوں اور قبروں کی ظلمتوں میں ہمارے لیے انسیت اور نور کی فراہمی کا سبب بن جائیں۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔